فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات، تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 256۔ 7واں باب شروع ہو رہا ہے، بقی اور اس کے تاریخی آثار۔ بقی کی تاریخ۔ مدینہ منورہ میں یادوں سے بھری ایک جگہ قبرستان بقی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لے آنے سے پہلے بقیع الغرد کہتے تھے۔ غرقد یعنی ایک قسم کا درخت ہے جو ماضی میں اس قبرستان کے اندر یا اس کے کنارے پر واقع تھا، اور قبرستان کی تدریجی توسیع کے نتیجے میں وہ درخت جو بعض کی نظر میں شہتوت کے درخت کے طرح تھا، ختم ہو چکے ہیں۔ اسلام سے پہلے بقیع یثرب کے مرکزی علاقے میں شہر کے لوگوں کا قبرستان تھا، اور اسلام کے بعد بھی مدینہ کے اہم ترین قبرستان کے عنوان سے مشہور تھا۔ یہ قبرستان ایک وسیع مساحت پر مشتمل قدیمی قبرستانوں کی مانند ایک کھلی اور وسیع فضا پر واقع تھا، اس لیے اس میں گزشتہ مختلف اسلامی صدیوں کے دوران صحابہ، تابعین اور ان سب سے اہم 4 ائمہ معصومین علیہ السلام یہاں پر دفن کیے گئے ہیں۔ اس قبرستان میں یہ قبرستان مدینہ منورہ کے تمام زائرین کے لیے زیارت گاہ ہے۔ بقیع مسجد نبوی کے مشرق میں اس سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کئی بار اس کے حدود میں تبدیلی ایجاد ہوئی ہے۔ 100 سال قبل یہ قبرستان شہر کے حدود سے باہر تھا، لیکن آج شہر مدینہ کے اندر واقع ہے اور چند اطراف سے مختلف سڑکوں جیسے شارع ستین، شارع عبدالعزیز اور شارع ابوذر سے گھرا ہوا ہے، اور باب اوالی کی سڑک بقیع سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے کی طرح مدینہ میں اسلامی حکومت کے آغاز پر بھی بقیع کو قبرستان کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مہاجرین میں سے پہلا شخص جو بقیع میں دفن کیے گئے وہ عثمان بن مظعون تھے۔ وہ مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ بن چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حبشہ ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جنگ بدر میں شرکت کی اور اس کے بعد وفات پائی۔ ابن حجر کے مطابق جب عثمان بن مظعون نے وفات پائی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں بوسہ دیا۔ جب پیغمبر اسلام کے فرزند حضرت ابراہیم نے رحلت کی تو آن حضرت نے فرمایا، وہ ہمارے سلف صالح عثمان بن مظعون سے جا ملے ہیں۔ اور یہ روایت اعلی صحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 462 پر۔ اس قبرستان کی وسعت کو بخشنے کا مسئلہ ابتدا سے زیر بحث تھا، اور اسی وجہ سے اس وقت بعض اصحاب کی قبریں اس قبرستان کے ابتدائی حصے سے بہت دور واقع ہے۔ اس سلسلے میں قبر ہے سعد بن معاذ ائمہ بقیع علیہ السلام کی قبور کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اصحاب رسول کے دوسرے مشہور چہروں میں سے یہی سعد بن معاذ ہیں جنہوں نے رسول خدا کی زندگی میں رحلت کی اور بقیع میں دفن کیے گئے۔ وہ جنگ خندق میں زخمی ہوئے تھے اور چند روز کے بعد شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔
قابل ذکر بات ہے کہ بقیع اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی فاصلے میں چند برس پہلے تک کچھ رہائشی مکانات، کوچہ اور بازار اور عارف حکمت نامی لائبریری موجود تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ سب چیزیں نامود ہو چکی ہیں اور مسجد کے صحن کے طور پر ایک کھلی فضا موجود ہے جس پر پتھروں کا فرش بچھا ہوا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک یہ محلہ بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک گھر واقع تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے مشہور تھا۔ اس محلے میں ایک تنگ کوچہ تھا جو زقاق کے جعفر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس گھر اور کوچے جن کو 1981 سے 1984 تک کے درمیانی عرصے میں منہدم کیا گیا، ان کی چند تصویریں بعض کتب میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 258۔ بقیع میں مدفون اشخاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ رسول خدا بقیع کے لیے خاص اہمیت کے قائل تھے۔ بعض راتوں کو وہاں پر تشریف لے جا کر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ حضرت جب کبھی بقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تو اہل بقیع سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے: السلام علیکہ دار القوم المومنین و انشاءاللہ بحکم اللہ حقونی اللہم اغفر لأہل بقیع غرقد اللہم لا ترحمنا اجرہم ولا تفتعنا بعدہم اللہم اغفر لنا ولہم۔ بی بی عائشہ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ بعض راتوں کو حضرت آہستہ سے بستر سے اٹھ کر باہر چلے جاتے تھے۔ ایک بار میں ان کے پیچھے گئی تو معلوم ہوا کہ حضرت بقیع میں تشریف لے گئے ہیں اور اس میں مدفون افراد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ آپ سے ہی نقل ہوا کہ جب بھی کبھی پیغمبر اسلام رات کے آخری حصے میں بقیع جاتے تو اور وہاں پر پہنچ کر فرماتے تھے، جو ابھی ہم نے صبح پڑھا کہ اہل قبور کو سلام فرماتے تھے: السلام علیکم یا اہل قبور من المومنین والمسلمین۔ برزنجی نقل کرتا ہے کہ 13ویں صدی ہجری ائمہ اربعہ کے قبہ کے نزدیک اس کے دروازے کے باہر ایک پتھر موجود تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جگہ رسول اللہ کی کھڑے ہو کر دعا کرنے کی جگہ تھی، اس لیے لوگ اس جگہ کو دعائے مستجاب ہونے کی جگہ سمجھتے تھے۔ ابن نجار جس کی وفات 643 ہجری کے مطابق اوسجہ نامی کہتا ہے کہ میں ایک رات کو دار عقیل کے نزدیک دعا میں مشغول تھا کہ جعفر بن محمد میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کیا اس جگہ کے بارے میں کوئی خبر یا روایت نقل ہوئی ہے کہ تم یہاں پر کھڑے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر رسول خدا کھڑے ہو کے اہل بقیع کو سلام کیا کرتے تھے۔ ابن نجار مزید کہتا ہے کہ عقیل کا گھر وہیں پر ہے جہاں پر وہ مدفون ہے۔ صفحہ نمبر 259 ہے بقیع اور اس کے بقعے، بے قاف عین بڑی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے آج تک یہ قبرستان اسی طرح آباد رہا ہے اور بہت سے اصحاب، تابعین اور علماء کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ مالک بن انس کہتے ہیں کہ بقیع میں تقریباً 10,000 اصحاب دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبروں کی کیفیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بقیع میں بعض خاص جگہیں خاص افراد سے مخصوص تھیں۔ بہرحال حالت ایسی تھی کہ ایک ہی خاندان سے مربوط افراد کو ایک خاص جگہ پر دفن کرنا تھا۔ مثال کے طور پر ائمہ معصومین کی قبروں کا ایک جگہ پر واقع ہونا اس امر کی گواہی ہے۔ اس کے باوجود کہ ان 4 ائمہ معصومین کو مختلف زمانوں میں وہاں پر دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی کئی بیویاں یا آپ کی بیٹیوں کے ایک دوسرے کے نزدیک دفن ہونا اسی مسئلے کی تائید ہے۔ ان قبور کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ ابتدا سے ہی مذکورہ قبروں کی زیارت اور ان کے احترام کے قائل رہے ہیں۔ یہ امر فقط شیعوں کے لیے مخصوص نہیں تھا بلکہ اہل سنت بھی پیغمبر اسلام کی بیویوں حضرت عثمان اور اپنے بعض علماء جیسے مالک بن انس، ان کے استاد اور شیخ نافع اور اسی طرح کے دیگر قارئین قرآن کی قبروں کا احترام کرتے تھے اور ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ اس امر کا سبب بنا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قبور کی حفاظت کے لیے اس پر بقعے تعمیر کیے گئے جو ابتدا میں چھوٹے تھے۔
یعنی مقبرے کہہ سکتے ہیں ہم اسے، یہاں پہ بقعے لکھا ہے جو مقبرے۔ بنی عباسیوں نے عباس بن عبد المطلب کی قبر کی حفاظت کے لیے اس پر ایک عمارت تعمیر کی، کیونکہ عباس کی قبر ائمہ معصومین کی قبور اور بی بی فاطمہ سے منسوب یا فاطمہ بنت اسد کی قبر سے کے نزدیک تھی، اس لیے مذکورہ بقعہ یعنی وہ یعنی مقبرہ ان سب قبروں پر ایک ساتھ تعمیر کیا گیا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، آپ کی پھوپھیوں اور امام مالک وغیرہ کی قبروں پر بھی بقعے تعمیر کیے گئے تھے۔ 6 صدی ہجری کے بعد بھی بزرگوں میں سے کچھ جو لوگ اس قبرستان میں مدفون بعض ہستیوں کا احترام کرتے تھے، انہوں نے ان کی قبروں پر بقعے تعمیر کیے۔ متری 741 ہجری کے مطابق عباس بن عبد المطلب اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں پر تعمیر کیے گئے بقعوں کو یعنی مقبروں کے علاوہ عقیل اور عبداللہ بن جعفر کی قبروں پر بھی بقعے موجود تھے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر پر بھی ایک بقعہ موجود تھا، بنایا گیا۔ اس کے قبلے کی طرف ایک جالی والا زری بھی تھی اور آپ کے ساتھ ہی عثمان بن مظعون دفن کیے گئے۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرتے وقت پیغمبر اسلام کا یہ بیان کہ ابراہیم اپنے سلف صالح عثمان بن مظعون سے ملحق ہو گئے، متری کے نقل کے مطابق اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمان بن مظعون کی قبر حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ رسول خدا کے صاحبزادے کی قبر کے پاس ہونی چاہیے۔ متری مزید کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی وفات سے پہلے بی بی عائشہ نے انہیں اپنے گھر میں شیخین کے قریب دفن کرنے کی پیشکش کی کہ ابن مظعون سے عہد و پیمان کر چکے ہیں کہ آپ کے کنارے دفن کیے جائیں گے۔ اس پیشکش کو رد کر دیا گیا۔ متری کے مطابق عقیل کی قبر کے قبے کے اندر پتھروں کی ایک 4 دیواری تھی جس کے اندر پیغمبر اسلام کی بیویوں کی قبریں تھیں۔ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کی قبروں پر بعد میں الگ سے ایک قبہ تعمیر کیا گیا۔ نائب صدر نے محرم 1306 ہجری میں بقیع کا ایک جائزہ لیا اور بقیع کے شہر مدینے سے باہر واقع ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بقیع کے ارد گرد ایک دیوار تھی جس کے 2 دروازے تھے، ان 2 دروازوں میں ایک ائمہ بقیع کے بقعے کے سامنے تھا اور دوسرا شہر مدینہ میں داخل ہونے والے گیٹ کے سامنے تھا۔ وہاں پر ایک پتھر موجود تھا جس پر ترکی زبان میں چند اشعار لکھے ہوئے گئے تھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیع کی یہ دیوار 1223 ہجری میں بنائی گئی ہے اور یہ عبارت سلطان محمود عثمانی کے ہاتھ لکھی گئی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ 1223 میں مصر کے حاکم محمد علی پاشا نے سلطان عثمانی کے حکم سے ائمہ بقیع کا بقعہ نئے سرے سے تعمیر کیا۔ سید جعفر مدنی برزنجی وفات جن کی 1317 ہجری میں ہوئی، جس کے خاندان کے افراد عثمانی حکومت کی طرف سے بقیع کے باقاعدہ متولی تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جس بقعے میں عباس اور 4 اماموں کی قبریں واقع تھیں وہ ایک بقعہ تھا۔ یہ بقعہ دوسرے منہدم شدہ قبوں کے مانند بعد میں سلطان محمود خان عثمانی کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ مدنی کے مطابق ایک عثمانی سلطان کے حکم سے اس بقعے کے دربانی کے فرائض ان کے خاندان کے ذمے تھے۔ یہ دربان سادات ہونے کے باوجود شیعوں، خاص کر عجمی شیعوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے اور ائمہ کے حرم میں داخل ہونے کے والے ہر شیعہ زائر سے کچھ پیسے وصول کرتے تھے۔ عباس بن عبد المطلب اور ائمہ بقیع علیہ السلام کے قبے کے پاس ابن ابی ہیجا کی قبر پر بھی ایک چھوٹا سا بقعہ تھا۔ یہ شخص حکومت فاطمی کی عمرہ میں سے تھا۔ اس نے حرمین شریفین کے متبرک آثار کے سلسلے میں بہت سے ترقیاتی کام انجام دیے تھے۔ اسی کے نزدیک عراق عجم کے خاندان چوپانیان کے امیر چوپان کی قبر بھی موجود تھی۔ عام طور پر جن قبروں پر 2 پتھر موجود ہیں یعنی ایک سرانے اور ایک پاؤں کی طرف، وہ قبر عورت کی ہوتی ہے، اور جس قبر پر صرف ایک پتھر ہو وہ مرد کی ہوتی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بقیع کی دیوار دوبارہ منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس دیوار کی جدید تعمیر ملک فہد کے
کے زمانے میں انجام پائی، جس کے نتیجے میں بقیع کا قبرستان کافی حد تک ویرانی کی حالت سے نکل آیا ہے۔ اس منصوبے کے دوران جو حرم نبوی کی تعمیر کے منصوبے کا ایک حصہ تھا، پہلے بقیع کی دیواریں بڑی خوبصورت انداز میں تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1418 ہجری اور 1419 ہجری کے دوران بقیع کے اندر آمد و رفت کی راہوں پر پتھر بچھائے گئے تاکہ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے گرد و غبار نہ اٹھنے پائے۔ اس اقدام سے امید پیدا ہو گئی کہ کم از کم ائمہ بقیع کی قبروں پر بھی پتھر بچھا کر ان کی اس ناگفتگبا حالت میں ایک تبدیلی لائی جائے گی۔ قابل ذکر بات ہے کہ جس زمانے میں یہ بقعے موجود بھی تھے، حکومت عثمانی کے تسلط کے سبب ائمہ بقیع کے بقعوں کو شان و شان طریقے پر تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ شاید اس زمانے میں ایران کے شیعہ سلاطین اس امر کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ ایک ایرانی خاتون جو صفوی دور کے اواخر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیوی فاطمہ زہرا اور ائمہ بقیع کی زیارت سے مشرف ہوئی ہے، ائمہ بقیع کی قبروں کی توصیف میں چند اشعار کہے اس نے، فارسی میں لکھے ہوئے ہیں اور ترجمہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس وقت بقیع میں موجود قبریں کھلی فضا میں سادہ حالت میں کسی قسم کی زری کے بغیر ہے۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کی طرف سے ان کے تئیں احترام اور اہمیت کے پیش نظر بعض بزرگوں کی قبریں مشخص صورت میں باقی بچی ہیں، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصحاب اور تابعین کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں قبریں فراموش ہو کر نابود ہو چکی ہیں۔ مختلف زمانوں اور صدیوں کے دوران لکھے گئے سفرناموں اور تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین اس قبرستان کو کافی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ ہر فرقے اور مسلک سے مربوط مسلمان حضرت کی زیارت کے بعد بقیع کی زیارت کے لیے دوڑتے ہیں، اور یہی امر اسلام کی ابتدائی صدی کی عظمتوں اور ائمہ بقیع کی مظلومیت زندہ اور سب پر واضح کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر ہم بقیع میں مدفون بعض شخصیتوں کی معرفت کراتے ہیں، نام بتائیں گے ان کے۔ ائمہ شیعہ کی قبریں صفحہ نمبر 263 ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ بقیع میں موجود سب سے بڑا بقعہ عباس بن عبد المطلب اور 4 معصوم اماموں کا بقعہ تھا۔ ان کے نزدیک فاطمہ زہرا یا فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی ہے۔ یہ قبریں ابتدا سے ہی توجہ کا مرکز قرار پائی تھیں، لیکن یہ معلوم اور واضح نہیں ہے کہ ان قبور پر کس زمانے میں بقعہ تعمیر کیے گئے تھے۔ مشہور مورخ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھا ہے کہ اس نے ان قبروں پر ایک پتھر دیکھا جس پر کچھ عبارت نقل تھی، کندہ تھی۔ اس پہ لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، ھذا قبر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء العالمین، و قبر الحسن بن علی بن ابی طالب و علی بن حسین بن علی و محمد بن علی و جعفر بن محمد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس نقل میں بقیع کے وجود کا کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن بہر صورت معلوم ہوتا ہے کہ 4 صدی ہجری میں یہ جگہ مکمل طور پر واضح اور مشخص تھی، اور زائرین اس کی طرف کافی توجہ کرتے تھے۔ من جملہ مسعودی، جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ابن نجار جس کی وفات 643 میں ہوئی، ائمہ کی قبروں پر موجود قبہ عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس قبے کے 2 دروازے ہیں جن میں سے ہر روز زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے۔ محمد بن احمد مطری، وفات جس کی 741 ہجری میں ہوئی، اس کے لکھنے کے مطابق اس کے زمانے میں جو قبہ ائمہ کی قبروں پر موجود تھا اسے قبہ عالیہ کہتے تھے، اور یہ ناصر عباسی جس کی خلافت 575 ہجری سے 667 ہجری تک کے توسط سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ائمہ کی قبروں پر عثمانی دور میں قبے تعمیر کیے جانے اور وہابیوں کے ہاتھوں ان کے انہدام کے بارے میں تفصیلات بیان کی۔ آج ہم یہاں پر بقیع میں موجود 4 اماموں کی زندگی کے حالات پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ صفحہ نمبر 265، امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ نواسۂ رسول خدا حسن بن علی علیہ السلام 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو متولد ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اور انہیں فرزندان نے رسول خدا کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا کے بعد اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام کے دوش بدوش
جمل، صفین اور نہروان جیسی جنگوں میں شرکت کی۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد اپنے والد کے توسط سے منسوب کیے جانے کے بعد عراق کے لوگوں نے ان کی بیعت کی، لیکن متعدد بہانوں کی بنا پر آپ کے والد کی مانند معاویہ سے جنگ میں انہیں تنا چھوڑ دیا۔ وہ بھی مجبوراً حکومت سے دستبردار ہو کر مدینے چلے گئے۔ یہ حادثہ 41 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد 10 سال تک امام مجتبی مدینے میں اپنے شیعوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ امام حسن مجتبی اخلاق سازی کے ایک مکمل نمونہ عمل تھے۔ آپ علیہ السلام نے کئی بار اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نصف مال کو راہ خدا میں انفاق کیا۔ سر انجام معاویہ کی ایک سازش کے تحت اپنی نالائق بیوی جادہ بنت اشعث کے ہاتھوں آپ علیہ السلام کو زہر دلا کر شہید کیا گیا۔ مدینے کے لوگ آپ علیہ السلام کے فراق میں سوگوار ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کی خواہش تھی کہ انہیں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن مروانیوں نے ایک ایسے شخص کے تعاون سے اس میں رکاوٹ ڈالی جس نے زمین کی مالکیت کا دعویٰ کیا تھا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کیے گئے تھے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق، جس میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی تھی، انہیں بقیع میں دفن کیا۔ صفحہ نمبر 265 امام سجاد علیہ السلام شیعوں کے چوتھے پیشوا امام زین العابدین 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے رشد اور بالغی کا دور امام حسن مجتبی اور اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں گزارا۔ امام سجاد کربلا میں موجود تھے لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ اس حادثے کے بعد 34 سال یعنی 94 ہجری تک شیعوں کی رہبری اور قیادت سنبھالی۔ یہ دور ایک سخت اور تعطل کا دور تھا اور شیعہ امویوں کے انتہائی دباؤ میں قرار پائے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام مختلف طریقوں سے مخلص شیعوں کو اپنے گرد جمع کر کے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی اہم یادگار کے طور پر آپ کی وہ دعائیں ہیں جو بلند اخلاقی، عبادی اور سیاسی مفاہیم سے سرشار ہیں۔ ان میں سے بعض دعائیں صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں۔ صحیفہ سجادیہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے بعد ہماری ایک اہم ترین دینی کتاب شمار ہوتی ہے۔ بعض تاریخی کتابوں میں درج کیے گئے مطالب کے مطابق امام سجاد کو 94 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے ذریعے زہر دلا کر شہید کیا گیا اور بقیع میں امام حسن مجتبی کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ صفحہ نمبر 266 امام محمد باقر علیہ السلام شیعوں کے 5ویں پیشوا امام محمد باقر علیہ السلام 58 ہجری میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری تک مدینے میں اپنے والد گرامی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اپنے والد کے بعد شیعوں کی رہبری اور قیادت سنبھالی۔ امام محمد باقر علیہ السلام دین کو انحراف سے بچانے میں سرگرم عمل ہوئے اور زبردست کوششیں کی تاکہ بہت سے شاگردوں کی تربیت کر کے حقیقی اسلامی معارف کو امویوں کے انحرافات سے بچا لیں۔ امام محمد باقر کو فراوان علم و دانش سے مالا مال ہونے کی وجہ سے باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا، تجربہ اور تحلیل کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یادگار صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں سلام پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اعتقادی اور احکام کے مسائل کے سلسلے میں علماء مدینہ کے درمیان اختلافات کے عروج کے دوران فقہ، تفسیر اور سیرت نبوی کے سلسلے میں واضح خطوط بیان فرمائے جو حقیقی شیعہ مذہب کی پناہ گاہ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام 114 ہجری یا 117 ہجری میں حشام بن عبد الملک کے توسط سے شہید کیے گئے اور بقیع میں اپنے والد امام سجاد علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ صفحہ نمبر 267 امام جعفر صادق علیہ السلام شیعوں کے 6 پیشوا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام ہی کے نام پر شیعوں کا مذہب جعفری کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ 80 ہجری یا 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کی رحلت کے بعد شیعوں کی فکری اور سیاسی رہبری اور قیادت سنبھالی۔ آپ علیہ السلام نے 148 ہجری تک قید حیات میں تھے۔
اس مدت کے دوران تقریباً 4000 شاگردوں نے آپ علیہ السلام کے دروس میں شرکت کر کے آپ علیہ السلام کے علم و دانش سے فیضیاب ہوئے۔ تمام ہم اثر علماء امام صادق کی ستائش کرتے تھے۔ شیعوں کی دینی کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر، اخلاق اور خاص کر فقہ سے متعلق کئی ہزار روایتیں نقل کی گئی ہیں جو شیعوں کی احادیث کو عظمت اور ان کی علمی بنیادوں کو تقویت بخشنے کا سبب بنی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کوشش کی تاکہ اپنے شیعوں کو دوسروں کے مقابل میں علم، حدیث اور فقہ میں مستحکم کریں اور شیعوں کے درمیان ایجاد ہونے والے ممکنہ انحرافات کی روک تھام کے لیے تلاش و کوشش کریں۔ اس امام کے دور میں بھی ابتدائی چند برسوں کے علاوہ عباسی حکومت کی طرف سے شیعوں پر زبردست دباؤ رہا۔ عباسیوں کے دوسرے خلیفہ منصور امام صادق کی نسبت سخت بغض اور کینہ رکھتا تھا اور مورخین کے مطابق سر انجام یعنی آپ کی شہادت 25 شوال 148 ہجری میں اسی عباسی خلیفہ کے توسط سے زہر دلا کر شہید کیے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دادا اور باپ کے پہلو میں بقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ ماضی میں مذکورہ 4 معصوم اماموں کی قبروں پر ایک قبہ بنایا گیا تھا اور یہ قبہ مسلمانوں خاص کر شیعوں کی ایک عظیم زیارت گاہ کے عنوان سے مشہور تھا۔ ان تعمیرات میں سے ایک مشہور زیارت گاہ سلجوقی دور کے ایک وزیر مجد الملک قمی باروستانی نے 5ویں صدی ہجری میں ائمہ کے قبور پر تعمیر کی تھی، لیکن یہ آثار حالیہ برسوں میں نابود کیے گئے۔ اس وقت ائمہ کی قبریں بالکل سادہ اور ناگفتبہ حالت میں بقیع میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 268 بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب قبر۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں یا بقیع میں مدفون ہیں۔ ایسے شواہد پائے جاتے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی بقیع میں دفن کی گئیں، اور ایسے شواہد بھی پائے جاتے ہیں کہ بی بی اپنے ہی گھر میں مدفون ہیں جو اس وقت حجرہ شریف کے اندر واقع ہے، جبکہ سنی حضرات شروع سے ہی بی بی زہرا کی قبر کو بقیع میں جانتے ہیں اور ان کے گھر میں دفن کیے جانے کی بات کو صرف احتمال کی حد تک محدود کیا ہے۔ شیعہ کے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں کے مطابق اکثر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ان کے اپنے ہی گھر میں بتائی گئی ہے۔ ایک محفل میں جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ عیسیٰ بن موسیٰ عباسی بھی حاضر تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی قبر کہاں پر ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا بقیع میں۔ اس شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، امام علیہ السلام نے جواب دیا عیسیٰ نے تیرا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اس سلسلے میں آپ کے آباء و اجداد کا نظریہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ اپنے ہی گھر میں دفن کی گئی۔ ابو نصر برنزی نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی قبر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں دفن کی گئی، اور جس وقت امویوں نے مسجد کی توسیع کی ان کی قبر مسجد کے اندر قرار پائی۔ انہی روایتوں کے سبب شیعہ کے نامور مشہور علماء جیسے شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی، ابن طاؤس اور علامہ مجلسی بی بی زہرا کی قبر کو ان کے گھر کے اندر جانتے ہیں۔ اس وقت یہ جگہ مسجد کے اندر یا مسجد کے کنارے پر واقع ہے۔ بقیع میں جو جگہ بی بی زہرا کی قبر کے عنوان سے مشخص ہے وہ 4 معصوم اماموں کی قبروں سے ذرا نیچے ان کے بائیں جانب شمال میں ہے، اور احتمال ہے کہ یہاں پر فاطمہ بنت اسد کی قبر ہو۔ بی بی فاطمہ زہرا عالم کی عورتوں کی سردار تھی اور رسول خدا کو ان سے انتہائی دلی لگاؤ تھا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے فرزند اور آپ کے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا سے بہت سے فضائل نقل ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور روایت یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بدن کا ٹکڑا جانتے تھے اور آپ کو آزار اور اذیت پہنچانے والے کو اپنے آزار پہنچانے کے برابر جانتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ انہیں دوسروں کو خبر کیے بغیر رات کے وقت دفن کیا جائے۔ صفحہ نمبر 269 بقائے ابراہیم علیہ السلام۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں خدا کی طرف سے عنایت ہونے والا اکلوتا بیٹا ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اس بیٹے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ماریہ قبطیہ نے جنم دیا۔ یہ خاتون حاکم مصر کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے کے طور پر بھیجی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذی الحج 8 ہجری کو پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش سے مدینہ منورہ میں جشن و سرور کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش مشربہ ام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جگہ اس وقت بھی مدینہ میں مشخص ہے اور حالیہ زمانوں تک وہاں پر ایک عمارت بھی موجود تھی۔ رسول خدا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم 16 یا 18 ماہ کی عمر میں اپنے والد کو داغ مغفرت دے کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ رسول خدا ان کی وفات پر نہایت غمگین ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی فرمائش کے مطابق حضرت ابراہیم کو آپ کی فداکار اور پسندیدہ صحابی عثمان بن مظعون کی قبر کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کی قبر ایک زیارت گاہ ہونے کے سبب اصحاب تابعین کے توسط سے مورد توجہ اور احترام قرار پائی۔ جب بعد میں بعض قبور پر بقعے تعمیر کیے گئے تو حضرت ابراہیم کی قبر پر بھی ایک بقعہ تعمیر کیا گیا۔ سید جعفر مدنی جن کی وفات 1317 ہجری میں ہوئی، انہوں نے لکھا کہ ان کی قبر یعنی ابراہیم کی 3 بہنوں زینب، رقیہ اور ام کلثوم کی قبریں بھی ان کی قبر کے پاس ایک بقعہ میں موجود تھیں، جبکہ اس وقت مقبرہ بنات النبی کے عنوان سے ایک دوسری جگہ مشخص ہے۔ البتہ مذکورہ مؤلف بھی اپنی بات پر شک کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ اس زمانے میں بنات نبی کا قبہ حضرت ابراہیم کے قبے سے جدا ہے۔ اسی مؤلف نے مزید لکھا کہ عثمان بن مظعون کی قبر بھی وہیں پر یعنی حضرت ابراہیم کی قبر کے نزدیک زیارت کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود اور حنیز بن حذافہ اور اسد بن زریرہ کی قبریں بھی اسی کے آس پاس ہونی چاہیے۔ اپنے بیان کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ پر مزید آپ کو تفصیل بتائیں گے بقیع کے قبرستان کے بارے میں اور اس میں مدفون لوگوں کے